بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 103 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 103 میں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہوگا، ثواب بھی ہوگا اور اجر بھی ہوگا۔ اب آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، اور وہ کچھ ہوا یوں تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہودی بھی آیا کرتے تھے۔ یہودی بھی آ کر جب بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ راعنا، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، جس طرح ہم عموماً استعمال کرتے ہیں آج کل۔ اگر کسی سے کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا ہے ایکسکیوز می کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تو عرب میں یہ ایک محاورہ کہہ لیں یا ایک یہ چیز تھی جو آج کل ہمارے ہاں ایکسکیوز می کے طور پر بولی جاتی ہے۔ کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ تو اس راعنا چونکہ عبرانی زبان کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس کے بھی کچھ میننگ جس طرح رعیت اور چرواہے کے میننگ آتے ہیں، اور کچھ توہین آمیز میننگ، گویا اس الفاظ کے عبرانی زبان میں بھی تھوڑے ڈوول میننگ آتے تھے، یعنی ڈبل میننگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بھی پسند نہیں فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ لفظ جب آپ کہتے ہیں راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے نبی کی توہین بھی کر کے آئے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ان کے ہاں اس کا اور مطلب تھا اور مسلمانوں کے ہاں اور تھا۔ تو اس کا اصل مطلب راعنا، اے ہمارے چرواہے، اس کے میننگ بھی آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ سننا ہی پسند نہیں فرمائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے پکارتے وقت کیا کہا کریں، وہ آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، لا کا مطلب نہیں آئے گا تقول قول سے آنا، لا نہ کیجیے ہماری، یعنی یہ نہ کہیے کہ ہماری رعایت کیجیے نبی جی، بلکہ آپ نے اس کی جگہ کیا استعمال کرنا ہے نبی سے بات کرتے ہوئے؟ آپ نے کہنا ہے وقولو، بلکہ یہ کہو انظرنا، نظر کیجیے، یعنی اپنے نظر مبارک ہماری طرف پھیریے یا ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے، جس طرح کہتے ہیں۔ راعنا کا الٹرنیٹ یہ لفظ ہے، آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا ہے۔ واسمعوا، اور اطاعت کرنی اور سننی ہے نبی کی بات۔ وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسے الفاظ جس کے ڈوول میننگ آ رہے ہیں وہ بھی استعمال کرنا کتنا جرم ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ کتنا سخت گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا، یا ان کی توہین کرنا، یا اس کے توہین آمیز الفاظ سننا جو کہ اللہ گوارہ نہیں کر رہے، اور عام انسان تو اس کی کیا مجال۔ تو اسی لیے یہ آیت کا ہمیں یہ بھی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے پیارے القابات سے اور پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ تو اس پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کیا کرو تو اسے کیا کہا کریں کہ اے نبی جی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، بلکہ نہ کہ آپ یہ کہیں کہ راعنا، ہماری رعایت کیجیے، کیونکہ اس کے ڈول میننگ آتے ہیں جس سے یہودی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا، ماں کا مطلب نہیں آئے گا یود الذین، چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی اہل کتاب میں سے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، یعنی یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان ینزل، کہ نازل کیجئے، علیکم تم پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خیر ہی نہ نازل کی جائے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کو یہ خیر پسند ہی نہیں ہے، وہ ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہ ہو ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے؟
کیونکہ خیر کوئی اللہ کسی سے پوچھ کر تو کسی کے اوپر نازل نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے جواب دیا واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء وہ چاہتا ہے جسے۔ تو اللہ جس پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے تم سے پوچھ کر تھوڑی نازل کرے گا، تو اللہ جس کو اپنی رحمت سے خاص کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا اور بہت عظیم رب ہے۔ تو اللہ جس پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ پھر آگے ہے ما ننسخ من آیت، ما کا مطلب جو بھی ننسخ منسوخ کرتے ہیں ہم، آپ نے سنا ہوگا ناسخ منسوخ یعنی منسوخ کرنا، ختم کرنا، من آیت کوئی آیت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت قرآن میں سے کسی آیت کو جب ہم نازل کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے حکام کو چینج کر لیتے ہیں، او ننسیہا یا بھلوا دیتے ہیں، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، تو یہ اسی سے لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا نسیان بھولنے کی بیماریاں اردو میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آیت بھلوا دیتے ہیں، یا ہم اس آیت کو اس طرح سے ہی منسوخ کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ احکام کی صورت میں کسی بھی مصلحت کی صورت میں آیت آتی تو ہم رسول اللہ کو بالکل بھلوا دیتے۔ نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بخیر بہتر، منہا اس سے، یعنی اگر کوئی آیت ہم بھلواتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر اور آیت ہم لے کے آتے ہیں، او مثلیہ یا اس کی مثال یا اس جیسی ایک آیت۔ اگر ایک آیت میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کی اور آیت آ جاتی ہے جس میں کوئی ثواب میں اگر کوئی عمل کرے تو کمی کوتاہی بالکل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ کوئی بھی آیت اگر بلانا چاہے تو بلا دیتے ہیں، پھر اگر لانا چاہیں اس جیسی آیت بھی لے کے آتے ہیں، اسے اچھی بھی آیت لے کر آ سکتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تعلم آپ نے جانا، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب اس آیت کے بھی ایک شان نزول ہے، یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے کہ کبھی کوئی آیت آ رہی ہے پھر وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس آیت کو لانا چاہے، جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے، لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ بڑے بدبخت ہے یہودی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا۔ اب چونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی یہودی تھے تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن پورا نازل کیوں نہیں ہو، جس طرح ہمیں تورات ملی تھی ہمارے بڑوں کو، اگر قرآن ایک دم نازل ہو تو تب ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ اگر تھوڑا نازل ہو تو ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، اور کئی یہ باتیں کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بالکل مشابہت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کے مکلف، کسی کی پابند نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے اس سے اچھی اور بھی لے آتا ہے، بلکہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شروع میں اسلام میں جو حکام آئے تدریجاً آئے، اگر شروع میں ہی ساری چیزیں بند کر دی جاتی تو اسلام کہاں پھیلتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت اور مصلحت سے یہ سارے کام انجام دیے۔ علم تعلم، کیا نہیں تعلم آپ نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی تمام ملک آسمان یعنی تمام بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں لکم تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر کوئی مددگار۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمام ملکیت زمین و آسمانوں کی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں؟ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، چاہتے ہو، ان تسلو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو جو یہودی تھے وہ بالکل ویسے ہی سوالات کر رہے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے کہ تورات لے آؤ، یہ کرو، ایسے کام ہونا چاہیے، گائے کیسی ہو اس کو ذبح کریں، اس کا رنگ کیسا ہو، تو یہ وہی بالکل کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے یہودیوں کو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئلا جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ من قبل اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ یہودی بھی ویسے سوال کیا کرتے تھے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی یتبدل بدلے میں لے گا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، اگر تم بدلے میں ایمان کے کفر کو لوگے، فقط تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اگر تم ایسے کرو گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے تو سمجھ لو کہ تم نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں، اور یقیناً جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے وہ بڑے خسارے میں ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب اور چاہتے ہیں کثیر بہت سے، یعنی جو اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد
لو یردونکم، کاش یردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد بعد اس کے، ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر، من عند انفسہم، من بعد بعد اس کے، ما تبینہ، جو واضح ہو گیا، یعنی بیان ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق۔ یعنی اس آیت کے آدھے حصے کو سمجھے، پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یعنی ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعدی، یعنی جو کثیر تعداد میں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں، اب انہیں اس ایمان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ایمان سے ہٹ آئیں، من عند انفسہم من بعد ما تبین، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ واضح ہو چکی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، لہم الحق، ان پر، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، واضح ہے، مسلمان ایمان لا چکے ہیں رسول اللہ پر، ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا ایسے نبی آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہود و نصارہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے، صحابہ کرام کو اور رسول اللہ کو، کہ آپ نے کرنا کیا ہے، فاعفوا واصفحوا، پس معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ، بامری، حکم اپنا، بس آپ نے درگزر اور معاف کرنا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ پھر ایک موقع آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی آیت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کر دیا، پھر جہاد کے حکم آئے، پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام فتوحات کے دروازے کھول دیے، جو یہودی اور عیسائی اس وقت رسول اللہ کو روکا کرتے تھے۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ احکام نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابھی اپنا ان کو درگزر کریں اور معاف کریں، یہاں تک کہ اللہ آپ کو کوئی حکم دے، پھر آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ، اور آپ قائم کریں نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وما تقدموا، اور جو بھی تقدموا، قدم اٹھانے، آگے بھیجنے سے ہے نا، تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کوئی بھی نیک اعمال تم آگے بھیجو گے اپنے جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بہتر ہوگا یا کوئی خیر ہوگی، تجدوہ، تو تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، کوئی بھی نیکی کام تم آگے بھیجو گے تو وہ تمہارے اللہ کے ہاں موجود ہوں گے، تم پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے کو کہتے ہیں، تعملون عمل سے ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، يدخل الجنت، داخل ہوگا الجنت، جنت میں، یہودی کیا کہتے تھے، عیسائی اور یہودی، کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا، مگر، من کان ہودن او نصارى، یا یہودی یا عیسائی، کیونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ کہتے تھے اس کے علاوہ کوئی جنت میں، مسلمان تو داخل ہوں گے ہی نہیں جنت میں، جن کا نبی آ چکا ہے، جو صحابہ کرام ہیں جو اس نبی پر ایمان لا چکے ہیں، نعوذ باللہ یہودی کہنے کہ یہ ایمان نہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے۔ تو کیسی عجیب بات کی انہوں نے، تو تلک امانیہم، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ہاتو، کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کہیں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا تھا کہ یہودی اور عیسائی جنت جائیں گے، ذرا وہ دلیل لے کر آؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہرگز نہیں لائیں گے، کیونکہ تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں جو کبھی پوری نہ ہوں گی۔ قل ہاتو، انہیں کہہ دیجئے، برہانکم، لے آؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ ہی سچے ہیں، نہ ہی یہ دلیل لا سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، بلا من اسلم، ہاں کیوں نہیں، من، جس نے، اسلم، سپرد کیا، وجہہ، چہرہ، اپنا چہرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ لوگ ضرور جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنا چہرہ، یعنی رخ رضا اللہ کی تلاش کی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور احسان مند ہوئے، فلہ، اور محسن ہو، فلہ، تو اس کے لیے، اجر، اجر ہے، عندہ، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ حزن یا غمگین ہوں گے۔ اب خوف وہ جو ہے وہ ہوتا ہے مستقبل کے خدشات، خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں میرے ساتھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، اور حزن کہتے ہیں غمگین کو، یعنی ماضی میں آپ نے جو کیا ہوتا ہے اس پہ آپ کو پچھتاوا رہتا ہے تو انسان غمگین رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس آئیں گے نا، تو اس وقت نہ ان کو خوف ہوگا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جنت ملتی ہے نہیں ملتی، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے کہ ہم نے اعمال کیے تھے، کیا پتہ ہمارے وہ اعمال قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے،
خاص رخ رضا اللہ کی تلاش کی ہوگی، بلا من اسلم یعنی سپرد کر دے ہوگا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ کلاس میں، تب تک آپ اسے دوسروں تک بھی ضرور پھیلائیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔